اگلا سوال ہے، ایک صحیح حدیث میں آیا کہ سجدہ میں انسان اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے، لہٰذا خوب دعائیں کیا کرو۔ اس حوالے سے کون سی دعا ہے جو مجھے سجدے میں کرنی چاہیے؟ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو اس وقت اپنے رب سے خوب دعائیں مانگو۔ تو وہی دعائیں کریں جو نبی علیہ السلام نے کی ہیں، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے اور رکوع کے اندر سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی پڑھتے تھے۔ میرے نماز والے ریسرچ پیپر نمبر 8 میں بھی موجود ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اس میں اللہ کی حمد بھی ہے اور دعائیں مغفرت بھی ہے۔ یہ دعا آپ مانگیں جو نبی علیہ السلام خود مانگتے تھے، اور اس کے علاوہ آپ وہ تمام دعائیں مانگ سکتے ہیں جو دعائیں معصورہ ہیں، کتاب و سنت کے اندر آئی، کوئی بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری میں موجود ہے جب تم نماز کے تشہد میں دروشی پڑھ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو۔ تو تشہد میں بھی آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں، سجدے میں بھی دعائیں مانگیں، جتنی مرضی مانگیں، لیکن معصورہ ہوں زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر ہوں تو بہتر یہ ہے کہ عربی زبان میں ہی مانگیں۔ اور میں تو اکثر ایک ہی دعا آپ کو بتاتا ہوں، ایک ہی دعا سب سے کامل، جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں نبی علیہ السلام کوئی اور دعا کرے نہ کرے، یہ دعا آپ نے کبھی نہیں چھوڑی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 میں جو آئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں اللہم کے ساتھ بھی ہیں، اللہم آتنا فی الدنیا، دونوں کو کمبائنڈ بھی آپ کر سکتے ہیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہم نے اپنے اذکار والے ریسرچ پہ اس پہ بھی کارڈ پہ بھی لکھی ہے، یہ بخاری میں ہے 6389، مسلم میں جو ہے وہ 6840 ہے۔ یہ دعا آپ مانگیں اور دیکھیں اتنی کامل دعا ہے، اے اللہ دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما دے اور آخرت میں بھی۔ سر کوئی چیز بچ گئی؟ اور ساتھ کہا کہ آخرت کی سب سے بڑی بھلائی دے دے، کون سی؟ وقنا عذاب النار۔ اب یہ مولویوں نے کی تسلی نہیں ہونا کہ وقنا عذاب القبری، وقنا عذاب الحشری، وقنا عذاب المیزانی، پتہ نہیں کہ کچھ لگایا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ شاید ان کو اعتماد نہیں ہے۔ مرتے ہی آخرت شروع ہوگی، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ مرنے سے پہلے کی زندگی جو ہے وہ دنیا کی ہے اور مرتے ہی آخرت ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو عبد الرحمن بن ابی بکر آئے۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا تو آپ نے مسواک مانگی، امت کی تعلیم کے لیے تھا نا، تو چبائی تو چبائی نہیں کی، سخت تھی۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے وہ مسواک لے کے نا اپنے منہ میں نرم کر کے حضور کے منہ میں ڈالی، تو نرم کر کے، تو اس میں اما عائشہ کے الفاظ ہیں کہ مجھے یہ خوش نصیبی حاصل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھوک اور میرا تھوک، آپ کا لعاب دہن اور میرا لعاب دہن، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ جمع کر دیا۔ کس طرح؟ جب حضور نے چبائی نہیں چبائی گئی تو وہ حضرت عائشہ نے ڈالا تو نبی علیہ السلام کا تھوک مبارک ادھر آیا، پھر جب حضرت عائشہ نے چبا کے گئی تو سیدہ عائشہ کا۔ اس میں الفاظ ہیں اس دن جو اللہ کے نبی کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا۔ حضور کی وفات کے دن کو اما عائشہ نے کہا ہے کہ حضور کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کا پہلا دن۔ یہ میں نے ثبوت میں کہا ہے کہ یہ جو میں نے عقیدہ بیان کیا ہے نا کہ مرتے ہی آخرت شروع ہو جاتی ہے، اس کے ثبوت میں نے یہ لفظ، اس میں الفاظ ہیں کہ دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن۔ تو فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، سب کچھ آ گیا۔ سر آپ دنیا کی ہر خواہش اس دعا کے اندر کر سکتے ہیں۔ آپ کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، وہی تصور رکھیں، دعا یہ مانگ لیں۔ کسی کے روزگار کا ایشو ہے، دعا یہ مانگ لیں۔ بیماری کا ایشو ہے، دعا یہ مانگ لیں۔ حتیٰ کہ ایک مسلم شریف میں بڑی رقت انگیز حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کے لیے گئے جو بالکل چڑیا کی طرح ڈھانچے کی شکل میں اس کا پنجر ہو چکا ہوا تھا، کمزور ہو کے بیماری کی وجہ سے، تو یعنی زندگی موت کی کشمکش میں تھا۔ آپ نے فرمایا تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ سمجھدار بندہ سمجھ آتا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا میں دے لے۔ استغفر اللہ توب الیہ۔ آپ میں سبحان اللہ، یہ حضور حیرانگی میں، اللہ پاک ہے ہر برائی سے، انسان ہی اس قسم کی کوتاہیاں کر سکتا ہے نا۔ آپ فرمایا تو اللہ کا عذاب سہنے کے قابل سمجھتا ہے اپنے آپ کو کہ تو اتنا دلیر ہے کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جو مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا میں دے لے،
آخرت میں جنت مل جائے. اوے تجھے تو چاہیے تھا تو کہتا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کو اللہ کے خزانے میں کمی آنے والی ہے؟ تو دنیا میں بھلائیاں مانگ, آخرت میں مانگ. تو کیا ہے اللہ کے ساتھ سودا کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ کوئی سودے والا معاملہ ہے. وہ تو کرم ہی کرم ہے, رحم ہی رحم ہے. اس کا تو, اس کی رحمت کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. تو اس نے یہ دعا کی. صحابہ کہتے ہیں کہ کچھ ہی عرصے کے اندر وہ بالکل صحیح ہو گیا, جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے. اور دعا پڑھنے لگا. اے سر اے دعا بہت بڑا وظیفہ ہے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تشہد میں اسے لازم کریں. ایک تو وہ جو صحیح بخاری مسلم میں ہے نا, 4 چیزوں کے شر سے پناہ مانگو. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. وہ تو آپ نے 4 چیزوں کے شر سے پناہ مانگنی ہے. اس کے بعد اس دعا کو بھی ایڈ کریں. رب جعلنی والی دعا بھی مانگا کریں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ بھی جتنی بھی دعائیں یاد ہیں. اور رکوع اور سجدوں میں بھی آپ مانگ سکتے ہیں. اور بہتر ہے عربی زبان میں ہی مانگنی چاہیے. میرا مولانا ساق صاحب کے ساتھ اس مسئلے میں علمی اختلاف ہے, میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے. یعنی عربی مسلمانوں کا بانڈ ہے اور یونٹی کا ذریعہ, اور جو سوز و گداز اس کے اندر ہے وہ کسی چیز کے اندر ہی نہیں ہے. اور یہ کہنا ہے لوگوں کو ترجمہ نہیں آتا. سر ربنا آتینا کا ترجمہ یاد کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ربنا اے ہمارے رب, آتینا ہمیں عطا کر دے, پھر دنیا اس دنیا میں, حسنہ, حسنہ تو لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے, حسن عاقبت لفظ بولا جاتا ہے. وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. میرا خیال ہے یہ اس کا ترجمہ تو آلموسٹ سارے مسلمانوں کو آتا ہی ہوگا. یہ کوئی اتنی مشکل دعا نہیں ہے. تو لوگوں کو اس طرف امفسائز کرے کہ وہ نبی علیہ السلام والی زبان بولے, عربی زبان کے اندر دعا کرے. ایک دعا ہی سب کچھ کور کرے گی. ٹھیک ہوگا. وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے نا, انہوں نے دعا کا ذکر کیا. وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ہمیں, یعنی آپ علیہ السلام رکوع میں سبحان ربی العظیم بھی پڑھتے تھے اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے تھے سجدے میں. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھیں اور سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں. یہ تو آپ نے, یہ تو حکمی تسبیحات ہیں, یہ تو پڑھنی ہے. اس کے علاوہ دعائیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. جیسے صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہے کہ 4 چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو تشہد میں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. یہ تو آپ نے مانگنی ہے نا. اس کے علاوہ تو بخاری میں الفاظ ہیں, اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو. تو وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ نبی علیہ السلام نے جو حکم دیا ہے کہ آپ نے رکوع میں اللہ سے مانگنے کا بہترین موقع ہے سجدے میں, تو کیا مانگیں؟ تو میں نے بتایا کہ یہ مانگیں. وہ تو کرنا ہی کرنا ہے, وہ تو ڈیٹم لیول ہے نا, وہ تو ابلیگیٹری ہے. اس کے بعد یہ بھی مانگیں.